بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال جابر جربناه فوجدناه كذلك. الاستذکار کی یہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی کہ آپ فرما رہے تھے کہ جو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن کھانے پینے اور دوسری چیزوں میں وسعت یعنی کشادگی اور فراخی کرے گا، اللہ اس پر پورے سال وسعت، کشادگی اور فراخی فرمائے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو اپنے تجربے میں اسی طرح پایا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سند، یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کی ہے، اور ابن عبد البر کی سند سے روایت کردہ اس حدیث کو بعض محدثین نے سند کے لحاظ سے صحیح بلکہ صحیح مسلم کی شرط کے مطابق قرار دیا ہے. بعض حضرات نے اس حدیث کو کمزور بھی بتلایا ہے، لیکن امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف سندوں سے احادیث نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ هذه الاسانید وان كانت ضعیفة فهي اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوة، کہ یہ سندیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن جب ایک سند کو دوسری سند کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو قوت حاصل کر لیتی ہیں. بہرحال اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا ہے اور اس کا اعتبار کیا گیا ہے. حضرت سعید ابن مسیب کے شاگرد حضرت یحییٰ بن سعید سے بھی روایت ہے کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا تو ہم نے اس کو حق پایا. جربنا ذالک فوجدناہ حقا. اور حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے یہ الفاظ مروی ہے کہ فجربنا ذالک منذ 50 سنة فلم نر الا سعة، کہ ہم نے عاشوراء کے دن وسعت کرنے کے عمل کا تقریباً 50 سال تجربہ کیا تو ہم نے اس عمل کے نتیجے میں وسعت ہی دیکھی ہے. بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن کی تاثیر یہ ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سارے سال وسعت اور فراخی عطا فرماتا ہے. یوم عاشوراء کی فضیلت میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کے دن 2 چیزیں سنت سے ثابت ہے. ایک نفل روزہ جس کے ساتھ 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ ملا لینا بہتر ہے، اور دوسرے اہل و عیال پر نان نفقے میں وسعت کرنا. اس کے علاوہ دوسری چیزیں ثابت نہیں. اگر گھر میں سارے لوگ روزے سے ہوں تو رات کے وقت ان کے کھانے پینے میں کشادگی کی جائے، لباس
کپڑا وغیرہ میں کشادگی کی جائے، اور اس طرح دوسری چیزوں میں بھی فراخی اور کشادگی کرنے سے اللہ تعالی سال بھر روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ ملحوظ رہے کہ جو چیزیں جس درجے میں ثابت ہیں اس کو اسی درجے میں رکھ کر ماننا اور عمل کرنا چاہیے، اور ان کو ان کے درجے سے بڑھانا نہیں چاہیے۔ ماہ محرم برکات کا حامل مہینہ ہے، لیکن بعض لوگ اس کی برکات سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے بدعت و رسومات میں پڑ کر اس کی حقیقی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس دن تعزیہ نکالتے ہیں، اور یہ تعزیہ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو خود ہی تم نے تراشا اور بنایا ہے؟ ظاہر ہے کہ تعزیہ انسان اپنے ہاتھ سے تراش کر بناتا ہے، پھر منت مانی جاتی ہے، اس سے مرادیں مانی جاتی ہے، اس کے سامنے اولاد وغیرہ کی صحت کی دعائیں کی جاتی ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کی زیارت کو زیارت امام حسین سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں روح ایمان اور تعلیم اسلام کے اعتبار سے ناجائز ہے۔ اسی طرح ذکر شہادت کے لیے مجالس منعقد کرنا، ان میں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ روافض کی مشابہت کرنے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی المکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَإِيَّاهُ ثُمَّ إِيَّاهُ أَن يَشْغَلَهُ بِبِدْعِ الرَّافِضَةِ مِنَ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ وَالْحُزْنِ اذ لیس ذلک من اخلاق المؤمنین، کہ خبردار محرم کی 10ویں تاریخ کو روافض کی بدعتوں میں مبتلا نہ ہونا، جیسے مرثیہ خوانی، آہ و بکا، رنج و الم وغیرہ، کیونکہ یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں، مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کو رنج و الم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اس میں شادی بیاہ اور خوشی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہوئے مختلف قسم کے سوگ مناتے ہیں، جیسے کہ کالا لباس پہننا، عورتوں کو زیب و زینت اور بناؤ سنگار کو چھڑوا دینا، نوحہ ماتم کرنا وغیرہ۔ ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں، لہذا اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ بعض حضرات اس دن کاروبار کرنے سے روزی میں تنگی کا تصور رکھتے ہیں، یہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے۔ اور بعض حضرات محرم کے دن قبرستان جانے کی پابندی کرتے ہیں اور اس میں چراغاں کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال جو خرافات ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں پر فراوانی سے کام لینا چاہیے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم صحیح معنی میں شریعت پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔